کراچی، یہاں ہر ایک اپنے کام میں مگن ہے۔ یہاں لوگ بہتر مستقبل کا خواب لے کر آتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پاکستان کے سنہرے مستقبل کی فکر میں اپنا وقت صرف کر رہے ہیں۔ یونٹی فوڈز ایسے وطن پرستوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ میرا نام عمران ہے اور میں ایک طالب علم ہوں لاء کا۔ 2017 میں نے ایک کمپنی جوائن کی۔ وہاں پر ایک بچہ آتا تھا چھوٹا سا ارننگ کے لیے۔ اس کے ایجوکیشن کا ٹائم تھا، لیکن وہ ایجوکیشن کے بجائے جاب کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ تو اس کو دیکھ کر جو ہے نا میرے اندر ایک جذبہ سا پیدا ہوا کہ کیوں نہ اس بچے کے اندر ہم لوگ چینج لائیں۔ گلشن حدیث سے 10 کلومیٹر دور ایک گگر پھاٹک شہر ہے، جہاں پر ہمارا ایک کمپاؤنڈ تھا، جہاں پر ہم لوگ آئس فیکٹری بنانے کی پلاننگز کر رہے تھے۔ اور اسی وقت بابا والوں سے میں نے ایک اسکول کی پلاننگ کا ذکر کیا، تو آئس فیکٹری کی پلاننگ کو بابا نے ایکسیپٹ کر کے الحمدللہ میرا ساتھ دیا، اور ایک اسکول الحمدللہ وجود میں آ گیا۔ اس کی بنیاد ہم نے اسکول آف کراچی کے نام سے رکھی۔ ہمیں ایک ایسے ہی علاقے کی تلاش تھی جہاں تعلیم کی فروغ کے لیے اپنا حصہ ڈالا جا سکے۔ ہماری ٹیم نے بہت سے علاقوں کا دورہ کیا، تب کہیں جا کے ہمیں اسکول آف کراچی ملا، جو کہ سب سے زیادہ ڈیزرونگ اسکول لگا۔ ہمیں کچھ نیو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جس میں اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس، ان کے اندر ایک شعور کا پیدا کرنا، پھر بچوں کو کیسے قائل کرنا، یہ بہت بڑے ایک چیلنجز تھے ایک گاؤں دیہات کے اندر۔ ماسٹر عمران سے ملنے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوا کہ اسکول بنانا تو ایک مرحلہ تھا، لیکن اسکول چلانا انتہائی مشکل کام۔ چھوٹے بچوں کے لیے میں نے کچھ جھولے لگا دیے، اور وہ جھولے کھانے آ جاتے تھے، تو ان کو میں بتاتا تھا کہ یہ ایک اسکول ہے، اور یہ اسکول میں ہی جھولے لگائے ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے لگائیں، اگر آپ لوگ پڑھنے کے لیے آئیں گے، ایڈمیشن لیں گے، تو یہ جھولے آپ کے ہی ہیں۔ آفٹر ایڈمیشن جو ہمیں نیو چیلنج ملا وہ تھا ٹیچرز کا۔ اس علاقے میں اساتذہ کی تنخواہیں انتہائی کم ہیں، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کوئی بھی یہاں آ کے پڑھانے کو تیار نہیں ہوتا، اور اگر کوئی آ کے پڑھانے کے لیے راضی ہو بھی جائے تو اس کے آنے لے جانے کی ذمہ داری پرنسپل عمران کی ہے۔ یہاں پہ بجلی کبھی کبھار آ جاتی ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے پھر جنریٹر چلاتے ہیں، بہت سارا ایکسپینس ہمارا وہاں لگ جاتا ہے۔ ہمیں احساس ہے کہ اسکول ایک لمبے عرصے کی کمٹمنٹ ہے، اور اسی لیے ہم ایک ایسی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے یہ اسکول اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتا رہے، یعنی اس کو سیلف سسٹینیبل بنایا جا سکے۔ میرے اندر ایک بہت بڑا ایک جذبہ تھا کہ میں ایک بہت زبردست قسم کی ایک کلاس بناؤں، پلے گروپ۔ تھوڑی بہت میں نے کوشش کی اور بچوں کے لیے فرنیچر لے کر آیا۔ ہمیشہ بارش کی وجہ سے فرنیچر ہمارا سارا خراب ہو جاتا ہے، لیکن کم بجٹ کی وجہ سے یہاں پہ بہت سارے کام میں نہیں کر پایا۔ سالوں سے ایک روم بنایا ہوا تھا، جس پر ہماری خواہش تھی کہ کمپیوٹر آئیں گے، بچے پوچھتے تھے سر کب آئیں گے، تو ہمیشہ میں ان کو یہی کہتا تھا کہ بچے آئیں گے۔ ہماری فیس بہت کم ہے، ہم نے بہت ہزار مرتبہ سوچنے کے بعد 800 کی، صرف اسی مجبوری کے تحت کہ کسی ٹیچر کی سیلری جو ہے نا وہ نکل آئے اس سے۔ جو ماہانہ فیس جمع ہوتی ہے اس سے اساتذہ کی تنخواہ، بجلی کا بل وغیرہ ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ اسکول کی بہت ساری پرابلمس کو فیس کرتے کرتے دل برداشتہ ہو گیا تھا، اور اللہ پاک سے دعا مانگی، اللہ پاک اپنی غیب سے مدد فرما۔ اسی ویک میں اللہ پاک نے یونٹی فوڈ والوں کو الحمدللہ ہم سے ایک ملاقات کرا دی۔ میرا نام عامر شہزاد ہے، میں یونٹی فوڈز میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں۔ یونٹی فوڈ سے میں پچھلے 4 سال سے وابستہ ہوں۔ یونٹی فوڈز میں ہم نے اپنے ESG پروگرام کا باقاعدہ آغاز گزشتہ سال سے کیا۔ اس پروگرام کے تحت ہم نے اقوام متحدہ کے 17 سسٹینیبلٹی ڈیولپمنٹ گولز میں سے 5 کا انتخاب کیا۔ اس میں سے ایک بہت امپورٹنٹ گول ہے جو کہ بچوں کی تعلیم کا فروغ ہے۔ ہم نے اپنے پروگرام کا شروع میں اس پہ فوکس کیا۔ اس سلسلے میں ہماری ٹیم نے ایک اسکول ہے، دی اسکول آف کراچی، ان کے ساتھ ان کو وزٹ کیا اور ان کے پرنسپل سے ملاقات کی اور ان کی ضروریات کو دیکھا اور سمجھا۔ یہاں ہم نے 2 باتوں کا بہت خیال رکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ اسکول کے جو ضروری اخراجات ہیں ان کو کم قیمت یا مناسب قیمت میں پورا کیا جا سکے، یعنی کم خرچ بالا نشیں کا فارمولہ اپنایا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اسکول کے آس پاس کی جو آبادی ہے
ہمیں ان کی گھریلو ماہانہ آمدنی میں اضافہ کرنا ہوگا. اسی لیے ہم اس پروگرام کے علاوہ ایک ایسا پروگرام بھی ترتیب دے رہے ہیں جس میں گھگر پھاٹک کے جو رہائشی ہیں ان کے لیے کوئی ووکیشنل ٹریننگ کا انتظام کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ایک رینونڈ انسٹیٹیوٹ ہے جس سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. اس پروگرام کے تحت یہاں کے جو رہائشی ہیں ان کو فری آف کاسٹ ووکیشنل ٹریننگ، جس میں انڈسٹریل اسٹچنگ اور اس ٹائپ کے اور جو کورسز ہیں وہ یہ فری آف کاسٹ حاصل کر سکیں گے، جس کا سارا خرچ یونٹی فوڈز برداشت کرے گا. اس کے علاوہ ان لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن پہ بھی جو خرچہ آئے گا وہ بھی یونٹی فوڈز برداشت کرے گا. اس کے دوہرے فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو جب یہ ووکیشنل ٹریننگ ملے گی تو پھر یہ جو اسکل سیٹ ڈیولپ ہوگا اس کی مدد سے ان کے لیے روزگار کے مواقع بڑھ جائیں گے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھریلو آمدنی میں اضافہ ہوگا اور یہاں سے اسکول کی فیس دینا بھی قدرے آسان ہو جائے گی، کیونکہ فی الوقت اسکول کی جو فیس ہے وہ ان کی ترجیحات میں سب سے نچلے درجے پہ آتی ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہمارے اسکول کو لیپ ٹاپس گفٹ کیے ہیں. اس پسماندہ علاقے کے اندر بہت سارے غریب بچے پڑھتے ہیں. ان کے لیے یونٹی فوڈ نے الحمدللہ ایک بہت بڑا پیکیج اسٹارٹ کیا ہے کہ پوری بکس ان کا پورے سال کی فیسز یونٹی فوڈ جو ہے نا پے کرنا چاہتی ہے، اور ان کی یونیفارمس بھی جو ہے نا یونٹی فوڈ پے کر رہی ہے. الحمدللہ بجلی کا بل اب کوئی مسئلہ نہیں سولر پینلز کی وجہ سے. کے جی کے کلاس روم انتہائی نئے لگتے ہیں، نیا فرنیچر، نیا پینٹ، بچے بھی خوش. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری ٹیم نے اس اسکول پہ فوکس کیا، کیونکہ جب عمران صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان کا میں نے جذبہ دیکھا تو وہ بہت کمیٹڈ ہیں اس پروگرام. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اسکول کا انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ اس میں تقریباً 125 اسٹوڈنٹ پہلے تھے. ابھی کووڈ کے اندر 25-30 اسٹوڈنٹس نے اسکول اس کے بعد اٹینڈ کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ جاب کا کوئی ایشو تھا اس طریقے سے، اور پلس اسکول میں فیسلٹی صحیح ہے. ہماری ٹیم نے جب اسکول کا کمپلیٹ ریویو کیا اور ان کی ضروریات میرے ساتھ ڈسکس کی، اور ہم نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اسی اسکول کو چوز کرتے ہیں اپنے اس پروگرام کے لیے. اس کے لیے ہم نے ان کو لیپ ٹاپس، ان کی فیسلٹیز کو امپروو کیا ہے، ان کے فرنیچر کو امپروو کیا ہے. یہ سب چیزیں ہم نے عمران صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کی. ان کی ضروریات کو سمجھنے کے بعد جو ان کو امیجیٹ ضرورت تھی وہ ہم نے امیجیٹ ساتھ کی، اور لانگ ٹرم پروگرام میں ان کے ساتھ کمٹمنٹ دے دی. اب اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ایک تو آپ اسکول کے ساتھ تعلق اپنا بناتے ہیں اور انیشیل ضروریات پوری کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کی کمٹمنٹ جو کہ لانگ ٹرم. تو ہم نے ان کو کمٹمنٹ دی اپنی لانگ ٹرم، ہم اس اسکول کے ساتھ وابستگی رکھیں گے اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ وہ ان کو گرو کر سکیں. اور میری پوری دعا ہے ان کے ساتھ کہ وہ اس پروگرام میں اپنے کامیاب ہوں، اور اس پروگرام میں انشاءاللہ یونٹی فوڈ ان کے ساتھ ساتھ. ٹیچرز کے لیے آنے اور جانے میں بہت ڈسٹربنس رہتی تھی. ان کی ٹرانسپورٹیشن کی جتنے ایکسپینسز آ رہے تھے وہ سارے کے سارے اپنے ذمہ لے لیے. جس طرح سے یونٹی فوڈ اسکول آف کراچی کی ہیلپ کر رہا ہے، یہ صرف اسکول آف کراچی کی ہیلپ نہیں ہے، بیسیکلی یہ ایک نیشن کی ہیلپ ہے. ان بچوں کی ہیلپ ہے، پاکستان کے مستقبل کی ہیلپ ہے.